کچھ حضرات ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ ذکر میں بیٹھتے ہیں ان کو نیند آ جاتی ہے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اب ساتھی پریشان ہوتے ہیں، حضرت میں بیٹھتا ہوں اور نیند آ جاتی ہے۔ ہمارا جو صبح 5 بجے کا مراقبہ ہوتا ہے، کبھی ساتھی سارے میوٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں دل چاہتا ہے کہ کبھی کوئی ذرا آپ ان میوٹ کر کے بیٹھیں تاکہ میں ذرا خراٹوں کی جو ایک سمفنی چل رہی ہوگی اس کو سنوں۔ تو ایسا ہوتا ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سب ماشاءاللہ جھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر گر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہوتا ہے، لیکن وقت پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھتے ہی نیند آ جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ تو یہ سکینہ جب آتا ہے تو اس سے انسان کی اوپر ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اونگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اونگنے کا یا نیند آ جانے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ ذکر میں نہیں بیٹھا ہو۔ مراقبے میں اگر نیند آ جائے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مراقبہ کرتے ہوئے بندہ مراقبے کی نیت سے بیٹھا ہو اور بالفرض بندے کو نیند بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بندہ مراقبے کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اور جی اس کو بہت خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایک بندہ ہے وہ کسی بادشاہ کے در پہ جا کے بیٹھے، کسی سخی کے در پہ جا کے بیٹھے اور صبح فجر کے وقت چلا جائے، اب وہ بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ مجھے بادشاہ سلامت کب بلائیں گے، وہ فجر کا آیا ہوا ہے اور ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، انتظار میں اب وہ بیٹھے بیٹھے اگر اس وقت لیٹ بھی جائے اور پھر فائنلی مغرب سے کچھ دیر پہلے بادشاہ اس کو بلائیں اور اس سے پوچھے کہ ہاں بھئی کتنی دیر ہو گئی تمہیں آئے ہوئے، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ کہے گا نا کہ میں صبح فجر کے آ کے بیٹھا ہوں۔ وہ یہ تو نہیں کہے گا فجر کے آیا ہوں، تھوڑا سا بیچ میں آپ ٹائم مائنس کر لیں جو میں نے نیند میں گزارا۔ وہ سارا کا سارا ٹائم، کیونکہ وہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ سارا کا سارا ٹائم جو ہے وہ اسی میں کاؤنٹ ہوگا جو اس کی ملاقات کے انتظار میں گزرا۔ تو اگر دنیا کے سخی کے دروازے پر جائے اور بیٹھے تو وقت وہی کاؤنٹ ہوگا جو اس نے پورا لگایا، تو جب سخیوں کے پروردگار کے دروازے پر بیٹھے گا تو پھر ان کا ٹائم کیوں نکالا جائے گا؟ لیکن اس چیز میں جو بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے۔ نیت بہت اہم ہے۔ ایک بندہ باوضو ہو کے بیٹھا اس نیت سے کہ میں اب مراقبہ ذکر کروں گا، اور اس ذکر کے بیٹھنے میں اس کو نیند آ گئی تو وہ پھر اس کا ٹائم ذکر میں ہی کنسیڈر ہوگا۔ حضرت ایک اور مثال دیتے ہیں، بڑی لاجیکل سی مثال ہے کہ اگر ہم فون چارجنگ پہ لگائیں، اب فون کی اسکرین آن ہو یا آف ہو، فون چارج تو ہو جاتا ہے نا، دونوں سچویشن میں فون چارج ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرے فون کی اسکرین آف تھی وہ چارج نہیں ہوا، چارج تو ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیٹھ کے اس وقت آپ بے شک نیند میں بھی چلے جائیں تو وہ آپ کا ٹائم اسی میں کاؤنٹ ہوگا کہ یہ بندہ ذکر میں بیٹھا تھا۔ دارالمدار نیتوں پہ ہے۔